ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو پہلے سے تھا، لیکن چونکہ اس پہ کام نہیں ہوا تھا، میں اپنے ایکس پرائم منسٹر اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ کام کیا، اس پہ ان کے فوکس اس پہ رہی جو CRBC لیفٹ کینال تھا، جسے تقریباً کوئی 4 سے 6 لاکھ ایکڑ زمین قابل کاشت ہونی تھی، اور اس پہ ہم نے پھر جو ہمارا فوڈ باسکٹ تھا اس سے وہ بہتر ہونا تھا۔ تو اس میں بدقسمتی سے چونکہ ہماری حکومت چلی گئی اور جو ہماری پلاننگ تھی وہ ادھر ہی رک گئی، کیونکہ جو حکومت آئی ہے وہ نہ خود کچھ کام کر رہی ہے اور نہ ہمیں کچھ کام کرنے دے رہی ہے۔ تو آج پھر میں نے اس پہ پریس کانفرنسز بھی کی، تیمور نے بھی کی کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، کیونکہ جتنے بھی ڈیولپمنٹل کام ہے وہ بغیر پیسوں کے ہو نہیں سکتے۔ جب آپ ترقی کریں گے تو آپ کے فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے، تو بہت سے ہمارے پروجیکٹ تو فیڈرل PSDP سے واش آؤٹ ہو، اور جو ہمارے لوکیشنز تھی وہ بہت کم انہوں نے کر دی۔ اب جو ہمارے اپنے پیسے ہیں، اور یہاں پر میں ایکس فاٹا قبائلی علاقہ جات کی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ بڑے امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایریا ہے، اگر وہ فنڈز نہ دے ہمیں تو وہاں پر خوشحالی کیسے آئے گی، وہاں پر ترقی کیسے آئے گی، اور جو 100 بلین کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تو وہ کون پورا کرے گا؟ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ باقی صوبوں سے ایٹ سورس ڈیڈکشن کرے اور ان کے فنڈز پرووائڈ کرے، تو فیڈرل گورنمنٹ تو اب خود نہیں دے رہی ہے۔ 55 ارب ہے، 55 بلین کا ان کا ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو ہے، اور اس میں سے ابھی تک 5 بلین ریلیزز ہے، تو یہ 50 بلین میں کدھر سے پورا کروں گا؟ 60 بلین انہوں نے رکھے کرنٹ سائٹ پہ تنخواہوں کے لیے، اور اس کا بجٹ بنتا ہے 85 ارب، تو 25 ارب اور میں کدھر سے لاؤں گا؟ اس میں بھی اب وہ 5 ارب کے بجائے اقساط میں کبھی 4.5 آ جاتے ہیں، کبھی 3 ارب، تو یہ بڑے مشکلات ہیں۔ یہ نہیں کریں گے تو وہاں پر ہم ترقی کیسے کریں گے، وہاں پر رول آف لا کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے؟ تو بہت سی ایسی مشکلات میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ہیلتھ کارڈ جو 4.5 ارب ان کا سالانہ بجٹ ہے، وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہم اپنی کٹی سے دے رہے ہیں، تو بڑے سے مشکلات ہے۔ ٹوٹل 189 بلین ہمارے بقایا جات ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ، یہ ہمارا حق ہے۔ NFC شیئرز کے مطابق ہم جو ہمارا حق بنتا ہے، NHP کے حوالے سے جو ہمارے پیسے بنتے ہیں، فاٹا کے حوالے سے جو ہمارے شیئرز بنتے ہیں، وہ سارے پیسے یہ کل ملا کے ابھی تک تقریباً کوئی 190 بلین یہ بقایا جات ہے، اور یہ ہمیں انہوں نے دینے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، نہ صوبہ چل سکتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ منسٹر اور ان کی ٹیم، KPSIP کے CO اور ان کی ٹیم، اور پشاور کے منسٹرز اور MPs سب کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا سٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ یہ ایک نام نہیں ہے، جس طرح CO صاحب نے کہا تھا، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور 4 سال محنت کر کے ان کو ڈنڈا دکھا کے اور ہر 2 مہینے بعد میٹنگ کر کے آخر کار اس پروجیکٹ کو ہم گراؤنڈ پہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں، تیمور نے بات کی، اس پہ میں بھی بات کروں گا فائنینسز کے حوالے سے، تو ہر ایک اپنے لیے اور اپنے صوبے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق وہ اپنے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ ہم نے کوشش کی اپنی ٹیم کو بٹھا کے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے ان 5 سالوں میں اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ پلاننگ کی، خان صاحب نے بڑے اناؤنسمنٹ کیے تھے کہ ہم نے روزگار بھی لوگوں کو دینا ہے اور صوبے کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کرنا ہے۔ بیسیکلی 4-5 چیزیں اس طرح تھی کہ اگر آپ نے اپنے علاقے اور اپنے صوبے کو اٹھانا ہے تو پشاور کو خصوصاً آپ نے اس کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ پشاور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا بیک بون ہے، بہت بڑی سٹی ہے، اور لوگ روزگار کے لیے بھی ادھر آتے ہیں، علاج کے لیے بھی ادھر آتے ہیں، تو یہ مین مرکز ہے۔ پھر آپ اگر دیکھ لیں تو افغانستان، اور افغانستان کے بعد پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور اس طرف اگر آپ دیکھ لیں تو ڈی آئی خان کے وایا ڈی آئی خان آپ گوادر، بلوچستان گوادر کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پلاننگ کی موٹر ویز کے حوالے سے، اکنامک زونز کے حوالے سے، تاکہ ہم موٹر ویز بھی بنا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکنامک زونز انڈسٹری لگا سکے، تاکہ یہ پورا صوبہ اٹھ سکے، لوگوں کو روزگار مل سکے، لوگوں کو ہم خوشحال کر سکے، لوگوں کو خوشحالی مل سکے۔ اکیلے پبلک سیکٹر میں آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ سب لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے، ساتھ ساتھ آپ اٹھائیں گے پرائیویٹ سیکٹر، اور وہ ہے انڈسٹریل سیکٹر۔ اس کے لیے ہم نے محنت کی، الحمدللہ ہم نے موٹر ویز پہ بھی کام کیا، کچھ موٹر ویز پائپ لائن میں ہے، کچھ پہ کام شروع ہو چکا ہے، میں
اس کی ڈیٹیل پہ بھی آ جاؤں گا. اور الحمدللہ 11 میں سے 9 اکنامک زون جو ہے وہ ہم اس کے اناگوریشن کر چکے ہیں اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار مل چکا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ روزگار لوگوں کو ملے گا. تب خوشحالی آئے گی. یہاں پر خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اور اس کی اپروول بھی ہو چکی تھی. اب اس پہ کام شروع کروانا ہے لیکن بدقسمتی چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری چلی گئی اور اب جو حکومت آئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت ہے. بہرحال اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے خواہش تھی کہ یہ پورا علاقہ انٹر کنیکٹڈ ہو, ساتھ ہر جگہ پر اکنامک زون ہو, انڈسٹری لگے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے. لیکن اس کے باوجود ان ٹف حالات میں الحمدللہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. گلگت بلتستان آزاد کشمیر والے تو رو رہے ہیں, ان کے پاس تو تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں. ہم تو پھر بھی گزارا کر لیتے. ایک دن ایک واقعہ ہوا تھا, میرے خیال میں ایک دن صرف ان کے سرکاری ہمارے جو دوست ہیں ان کے تنخواہیں لیٹ ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا شور مچا ہوا تھا. لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے کو صحیح طریقے سے چلا سکے. اس کے علاوہ لاسٹلی جو آج کا فنکشن ہے کے پی سپ کے حوالے سے 130 ارب روپے کا 130 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. خیبر پختونخوا کے سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الحمدللہ یہ گراؤنڈ پہ شروع ہو چکا ہے. کوہاٹ پہ آلریڈی میں نے افتتاح کیا ہوا ہے, منگورہ میں کیا ہوا ہے, آج یہاں پر ایبٹ آباد میں کیا ہوا ہے, آج پشاور میں ہے اور انشاءاللہ کل میں مردان جاؤں گا تو وہاں پر بھی باقاعدہ اس کا افتتاح ہو جائے گا. تو یہ ایسے پروجیکٹس ہے کہ اس کی کوئی فنڈنگ کی اس میں کمی نہیں آئے گی کیونکہ یہ ڈونرز ہے اور کچھ ہمارا حصہ ہے. ڈونرز نہیں بلکہ قرضہ ہے اور میری حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کے لیے قرضے لے سکیں جو دوبارہ ریونیو جنریٹ کر کے وہ واپس کر سکے تاکہ وہ بوجھ عوام پہ نہ ہو. یہ تو لوگ قرضے لیتے ہیں پھر کبھی وہ انگلینڈ میں اپنے لیے محلات خریدتے ہیں, کبھی امریکہ میں خریدتے ہیں, کوئی جزیرے خریدتے ہیں. تو ہم تو غریب لوگ ہیں اور ہمیں تو سوچنا ہے ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے.